بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی کتاب کے دوسرے باب پر موجود ہیں۔ ہمارا دوسرا باب ہے سیاسی رجحان کا پس منظر۔ اس میں 1905 سے 1910 تک کے حالات کا تذکرہ ہے۔ 18ویں صدی میں مغربی تاجروں، تبلیغی جماعتوں اور نو آبادیاتی اقوام کی آمد کے ساتھ ہی جدید اور نئی ایجادات و ترقی کے ابتدائی اثرات نے بھی ہندوستان میں پیر جمانے شروع کر دیے تھے۔ یہ نوارد اجنبی اپنے ساتھ تجارت، نو آبادیاتی یلغار اور مغربی راج کے ساتھ ہی نہ صرف جدید علوم، نئے تصورات اور افکار لائے بلکہ اپنے علم اور اپنے افکار و خیالات کی ترویج و اشاعت کے لیے مغربی طریقے اور آلات بھی لائے۔ چنانچہ 1870 تک چھپائی اور ٹائپ کی تیاری اور استعمال نے ہندوستان کے غیر سرکاری حلقوں میں مقبولیت اور توجہ حاصل کر لی۔ پہلے انگریزی اخبار کی داغ بیل ڈالی گئی، پھر اگلے 60 برس کے عرصے میں ہندوستانی بھی صحافت کے میدان میں داخل ہو گئے اور انہوں نے بنگالی، فارسی، ہندی، گجراتی اور اردو جیسی کئی ہندوستانی زبانوں میں اخبارات نکالے۔ اسی دوران میں ہندوستان میں ایک سیاسی نظام بھی رائج ہو چکا تھا۔ ٹیلی گراف کی ایجاد ہندوستان پہنچ گئی تھی، پہلی ریلوے لائن بچھائی جا چکی تھی۔ یہ سب ایسے عوامل تھے جنہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کو طبعی طور پر باہم مربوط کر دیا تھا۔ ساتھ ہی کلکتہ، بمبئی اور مدراس جیسے پریزیڈنسی شہروں میں کئی اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہو گئی تھیں اور یوں جدید طریقہ تعلیم کے ایک مرکزی ڈھانچے کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ 1857 کی بغاوت ناکام ہونے کے ساتھ ہی ہندوستان پر برطانوی راج قائم ہو چکا تھا، جس کی بنا پر تعلیمی، انتظامی اور عدالتی سطح پر ملک کے متحد اور مربوط ہونے کا وہ عمل بھی مکمل ہو گیا جو گزشتہ کئی برسوں اور عشروں سے آہستہ خرامی سے جاری تھا۔ ان تمام عوامل نے بلاخر پرانے اور روایتی نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور اس کے ملبے پر نئے نظام کی عمارت تعمیر کی۔ یوں 1857 کے بعد ہندوستان قرون وسطیٰ کے عہد سے عصر جدید میں داخل ہو گیا۔ نئے عہد کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہندو تردد کے ساتھ صحیح لیکن نفسیاتی طور پر تیار تھے۔ 1827 میں راجہ رام موہن رائے نے برہمو سماج کی بنیاد ڈالی، جو اس سمت میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ ان کے مقابلے میں مسلمانان ہند، جو اپنی حکومت کے خاتمے پر مایوسی اور جھنجھلاہٹ کا شکار تھے اور اسی بنا پر نہ صرف انگریزوں سے بلکہ ان کی جدید تعلیم کی طرف سے بھی بد اعتمادی میں مبتلا تھے، نئے عہد کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس وقت بیدار ہوئے جب 1857 کے بعد کے تاریک دور میں انہیں سنگین اور تلخ حقائق کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلامیہ نے ہند کی تاریخ کے اس نازک ترین دور میں سر سید احمد خان ان کے سب سے ممتاز اور اہم رہنما تھے۔ ان پر یہ حقیقت خوب اچھی طرح منکشف تھی کہ ہندوستان جس نئے عہد میں داخل ہوا چاہتا ہے، اس کے مثبت پہلو اور تقاضے کیا ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے مسلمانوں کو مایوسی، بے حسی اور لا تعلقی کی اس کیفیت سے جو ان پر طاری تھی نکالنے کے لیے ایک کثیر جہتی پروگرام پیش کیا۔ بقول ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، انہوں نے مسلمان قوم کو قرون وسطیٰ کے زمانے سے جدید عہد میں داخل کر دیا۔ ایک پسماندہ قوم کو انہوں نے ترقی کی راہ پر گامزن کیا تاکہ وہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اہل ہو سکے۔ یہ دور چونکہ مسلمانوں کی انتہائی پسماندگی کا دور تھا، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ 1860 کے بعد سے تعلیمی اور اقتصادی محاذ پر ان کی صف بندی کر کے انہیں منظم اور مضبوط کیا جائے۔ انہیں کیونکہ 1857 کی بغاوت کا سرخیل اور اصل سبب سمجھا جاتا تھا، اس لیے انگریز ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ یہی وہ اسباب تھے کہ اس دور میں مسلمانوں کو سیاسی محاذ پر نہایت خاموش رہنا پڑا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں پر جو قیامت صغریٰ ٹوٹی تھی اور جس نفسیاتی ہزیمت سے انہیں دوچار ہونا پڑا تھا، اس کے بعد اس قوم کی نشاط ثانیہ اس کو اثر نو خود اعتمادی سے ہمکنار کرنے کے لیے یہی وہ دو بنیادی عوامل تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں نے سر سید احمد خان کے اصرار پر انڈین نیشنل کانگریس سے لا تعلقی اختیار کی، جو 1885 میں
ایک ریٹائرڈ انگریز سرکاری ملازم سر آکٹیون ہیوم نے قائم کی تھی۔ بہرحال اگلے 20 برس کے دوران حالات اور واقعات نے جو راہ اختیار کی، اس کی بنا پر مسلمان اس فیصلے پر پہنچ گئے کہ اب ان کے لیے سیاسی سرگرمیوں سے علیحدہ رہنا ممکن نہیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کے جائز حقوق یوں ہی پامال ہوتے رہیں گے۔ 1892 کے انڈین کونسلر ایکٹ میں نمائندہ اداروں کے قیام اور بلاواسطہ انتخابات کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا۔ دریں اثنا اسی دور میں کانگریس جہاں ایک اور آئینی پیش رفت پر زور دے رہی تھی، وہیں دوسری طرف اس نے مجوزہ اصلاحات کے تحت آئندہ قائم ہونے والی کونسل میں مسلمانوں کی نمائندگی سے متعلق مسلمانوں کے نقطہ نظر کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں کانگریس نے، جو اب بال گنگادھر تلک کی قیادت میں انتہا پسند ہندو رہنماؤں کے زیر اثر آ چکی تھی، نہ صرف مسلمانوں کو کئی معاملوں میں بالکل نظر انداز کر دیا تھا بلکہ ان کے حقوق کو بھی غصب کرنے کے درپے تھی۔ اس سلسلے میں کانگریس کا سب سے اہم اور بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ عدالتوں میں اردو کے بجائے ہندی رائج کی جائے۔ بال گنگادھر تلک کے مسلم کش بیانات اور سرگرمیاں، یعنی عظیم مسلم رہنماؤں اور ممتاز مسلم شخصیتوں کی تحقیر و تذلیل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ شیواجی کی پوجا، شیواجی کلبوں کا قیام اور گنیش کے تہوار کا آغاز وغیرہ سے ایسی فرقہ وارانہ تلخی اور کشیدگی پھیلی جس کے نتیجے میں کئی مقامات پر ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ مسلمانوں کے حوالے سے کانگریس نے جو روپ اختیار کیا تھا، اس کے نتیجے میں 3 مختلف لیکن باہم مربوط سطحوں پر واضح رد عمل ہوا۔ اول یہ کہ مسلمانوں نے کانگریس سے قطعی لا تعلقی اختیار کر لی۔ ایسی لا تعلقی کا مظاہرہ انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1890 میں جہاں کانگریس کے سیشن میں 702 مندوبین میں سے 156 مسلمان مندوبین نے شرکت کی تھی۔ 1905 کے سیشن میں 756 مندوبین میں سے صرف 18 مسلمان مندوبین شریک ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1890 میں جہاں کانگریس کے سیشن میں 702 مندوبین میں سے 156 مسلمان مندوبین نے شرکت کی تھی، 1905 کے سیشن میں 756 مندوبین میں سے صرف 17 مسلمان مندوبین شریک ہوئے۔ حالانکہ اس وقت سیشن کی صدارت گوپال کرشن گوکھلے نے کی تھی، جو اپنے لبرل نقطہ نظر اور ہندو مسلم اتحاد کے داعی کی حیثیت سے بہت نیک نام تھے۔ دوسرا رد عمل یہ ہوا کہ مسلمانوں نے آغا خان کی قیادت میں ایک وفد ترتیب دیا، جس نے 1 اکتوبر 1906 میں وائسرائے سے ملاقات کی اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات اور علیحدہ نشستیں مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے کا مقصد یہ تھا کہ کونسلوں میں مسلمانوں کے حقیقی اور صحیح نمائندے منتخب کیے جائیں۔ تیسرا رد عمل یہ تھا کہ اس مطالبے کو انتہائی مؤثر انداز میں اور پوری قوت سے پیش کرنے، مجوزہ اصلاحات پر مسلمانوں کا نقطہ نظر واضح اور دو ٹوک انداز میں سامنے لانے، نیز مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحرک کرنے کے لیے دسمبر میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی۔ ساتھ ہی یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ ابھی جبکہ مسلم لیگ کو ایک مؤثر طاقت اور حیثیت اختیار کرنے اور ہندوستانی سیاست میں مسلم انفرادیت اور مقصدیت اور ارتباط فراہم کرنے کے لیے ایک مدت درکار تھی، 1909 کی مورلے منٹو اصلاحات میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ ان اصلاحات سے لیجسلیٹو کونسل کے حقوق اور اس کے ارکان کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا، اور ساتھ ہی براہ راست انتخاب کا اصول بھی تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ اس کی بنیاد محدود حق راہ دہی پر رکھی گئی تھی، اس مرحلے پر مسلم سیاست کے دھارے میں جو واحد مسلم رہنما نہایت نمایاں اور ممتاز انداز میں ابھر کر سامنے آئے، وہ جناح ہی تھے، جنہوں نے 1906 میں کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاست میں قدم رکھا تھا۔ اپنی عوامی زندگی کے آغاز پر اس وقت جناح نے کانگریس سے جو وابستگی اختیار کی، اس کی ایک نہایت معقول اور صاف وجہ بھی تھی۔ ہندوستان کے بیشتر طلباء کی طرح انگلستان میں اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران جناح بھی 19ویں صدی کے برطانوی لبرل ازم کے زیر اثر آ گئے تھے۔ وہ اس کے رہنماؤں
اور مبلغوں کا احترام کرتے تھے، اس کے اصولوں سے مخلص تھے اور اس کے اداروں سے نہایت گہرے طور پر گویا زندگی بھر کے لیے وابستہ ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں برطانیہ میں ہندوستان کے ممتاز اور سرکردہ لبرل رہنما دادا بھائی نوروجی تھے، جنہیں برطانوی پارلیمنٹ کی ایک نشست پر منتخب ہونے کا منفرد اعزاز بھی حاصل تھا۔ جناح کی زندگی کے ابتدائی تشکیلی برسوں میں دادا بھائی نوروجی کا گہرا اثر تھا، وہیں ان کے سیاسی استاد اور رہنما بھی تھے۔ اگلی 2 دہائیوں میں کانگریس کے 3 اور سرکردہ رہنماؤں کی وجہ سے لبرلزم اور ارتقائی سیاست پر جناح کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ ان رہنماؤں میں گوکھلے، سر فیروز شاہ مہتا اور سریندر ناتھ بسجی شامل ہیں۔ ان تمام رہنماؤں سے جناح کے گہرے تعلقات تھے۔ جناح کی زندگی اور شخصیت کی تشکیل میں تیسرا بڑا ہاتھ بمبئی کی عام فضا کا بھی تھا۔ اس بین الاقوامی شہر کی نرنگیاں اور اس کی تجارتی فضا لبرل خیالات کے زیر اثر بھی تھی اور ان کا اظہار بھی۔ جناح اپنی زندگی کے 3 عشرے گزار کر 1906 کے اواخر میں چوتھے عشرے میں داخل ہو رہے تھے۔ بمبئی کا ماحول مسابقت اور مقابلے کا آئینہ دار تھا، جہاں پارسیوں کی مختصر سی برادری تجارتی سطح پر فوقیت حاصل کر کے بقائے اصلاح کی نمایاں مثال بن گئی تھی۔ عددی اقلیت، نسلی تعصب اور فرقہ وارانہ رکاوٹوں کے سامنے بمبئی کا بین الاقوامی معاشرتی ماحول ہمت مردہ، مدد خدا، عزم و ہمت اور جدوجہد کی اہمیت کی زندہ مثال بھی تھا۔ 1897 سے 1903 تک کے عرصے میں جناح کی ڈائریوں کے مندرجات اگرچہ کسی اعتبار سے بھی مکمل نہیں، تاہم ان میں ایسے اشارے ضرور ملتے ہیں کہ ان کے موکلوں میں پارسیوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ لہٰذا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ انہوں نے بعد میں رتن بائی سے شادی کر لی، تو یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی مناسب نہیں کہ پارسیوں سے ان کے تعلقات صرف پیشہ ورانہ مصلحتوں اور ضرورتوں تک ہی محدود نہیں تھے۔ چنانچہ اس فضا اور ماحول میں رچنے بسنے اور اس کا اثر قبول کرنے کے بعد اس وقت جناح اپنی ذاتی ترجیحات اور سیاسی فکر کے اعتبار سے بدرالدین طیب جی سے زیادہ مختلف نہیں تھے، جو خود ایک سرکردہ بیرسٹر، کانگریس کے سرکردہ سابق صدر اور بمبئی پریزیڈنسی ایسوسی ایشن کے اساسی رکن تھے۔ اس ایسوسی ایشن سے بعد ازاں جناح نے بھی وابستگی اختیار کر لی۔ اس ماحول اور صورتحال میں اگر جناح نے سیاست میں داخل ہونے کے لیے کانگریس میں شمولیت اختیار کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ کانگریس بظاہر لبرل اصولوں کی بنیاد پر قائم تھی۔ وہ تمام فرقوں کے درمیان مساوات کا پرچار کرتی تھی اور اس نے ہندوستان کو آئینی طریقوں سے حکومت خود اختیاری کی راہ پر گامزن کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ کانگریس سے جناح کی پہلی رسمی وابستگی ستمبر 1905 میں ہوئی، جب بمبئی پریزیڈنسی ایسوسی ایشن نے انہیں انگلستان جانے والے وفد میں مہتا کی جگہ کانگریسی وفد کا ایک رکن نامزد کیا۔ یہ وفد گوکھلے کی سربراہی میں انگلستان بھیجا جا رہا تھا تاکہ وہاں حکومت خود اختیاری سے متعلق ہندوستانی عوام کی خواہشات کو نہایت مؤثر انداز میں اور معقولیت کے ساتھ پیش کیا جا سکے۔ سیاست میں یہ جناح کا پہلا قدم تھا۔ اس وفد کے ایک رکن کی حیثیت سے ان کی نامزدگی ایک سیاسی ترجمان کی حیثیت سے ان کی صلاحیتوں کے اعتراف کی روشن مثال ہے۔ دسمبر 1906 تک جناح کانگریس میں اپنی پوزیشن مستحکم کرتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں کانگریس کے صدر دادا بھائی نوروجی کا پرسنل سیکریٹری نامزد کیا جاتا ہے۔ سیاست کی وادی پرہار میں قدم رکھنے کے خواہشمند شخص کے لیے یہ ایک منفرد اعزاز تھا۔ عجب دلچسپ اتفاق ہے کہ حکومت خود اختیاری کا تصور پہلی مرتبہ کلکتہ کانگریس میں پیش کیا گیا، جس میں جناح نے اپنی پہلی سیاسی تقریر کی، اور وہ بھی حکومت خود اختیاری کی قرارداد پر۔ 2 برس بعد مدراس کانگریس میں انہیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ دریں اثنا جناح کی اہمیت اور حیثیت بھی تسلیم کی جانے لگی۔ جنوری 1907 میں انہیں انڈین مسلمان ایسوسی ایشن کا نائب صدر منتخب کیا گیا۔ اس کی دعویل کلکتہ میں ہونے والے ایک اجلاس میں ڈالی گئی تھی۔ یہ جماعت بھی کانگریس کی حامی تھی اور اس کے مقاصد میں دوسرے فرقوں کے تعاون سے ہندوستانی عوام کی سیاسی اور اقتصادی ترقی کے لیے کام کرنا بھی شامل تھا، لیکن اس کا اصل مقصد مسلمانوں کے اہم مسائل کو حل کرنا
ان کی شکایات کے ازالے کی تدابیر کرنا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ کم و بیش یہی وہ دور بھی ہے جب انجمن ضیاء الاسلام سے بھی ان کی وابستگی گہری ہو گئی تھی۔ یہ انجمن شاید بمبئی میں مسلمانوں کی سب سے پہلی مذہبی اور سیاسی جماعت تھی۔ جناب فروری 1907 میں اس انجمن کی مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے۔ اس انتخاب کے 2 برس بعد اگست 1909 میں انجمن کے جلسہ عام میں انہوں نے وہ اہم قرارداد پیش کی جس میں حکام سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جداگانہ انتخابات کی بنیاد پر کونسل کے جو الیکشن ہونے والے ہیں ان کے لیے مسلم حلقہ ہائے انتخابات کے قیام کے سلسلے میں مسلم لیڈروں سے صلاح مشورہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس وقت جن مجوزہ اصلاحات کے نفاذ کا شورا تھا اس میں جداگانہ انتخابات کے اصول کو شامل کرنے کی بات عام ہو چکی تھی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تک جناح جداگانہ انتخابات کی وہ مخالفت ترک کر چکے تھے جو وہ ابتدا میں کرتے تھے۔